ایک آیت چل رہی ہے جس کو پیچھے ہم نے بیچ میں چھوڑا تھا. اس میں مولانا نے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ اس دنیا میں خیر اور شر، کفر و ایمان، نفاق اور اسلام پایا جاتا ہے ایک دوسرے سے تصادم کی حالت میں، لیکن شر اور نفاق وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف اس دنیا میں موجود ہے جہاں موجود ہونے کا انداز صورت کا ہے. شر جو ہے وہ صرف صورت کے قوانین پر موجود ہے، یعنی شر ایک ایسا دھوکہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، اور کیونکہ ہم اس کے دکھائی دینے کی وجہ سے اسے واقعی ماننے لگے ہیں، لہذا اس کا اثر بھی ہم پہ پڑتا ہے. تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کا اثر بھی ہم پر مرتب ہوتا ہے. لیکن حقیقتاً شر بے اصل چیز ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم کسی منافق یا کسی شریر آدمی کو منافق یا شریر کہتے ہیں تو یہ اسے برا لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فطرت اور وجود کے اصلی قوانین میں شر وغیرہ موجود نہیں ہے. انسان اپنے ارادے اور خواہش کی وجہ سے منافق ہو بھی جائے تو بھی اگر اسے منافق کہا جائے تو وہ برا مانے گا. تو مومن کا لقب مخاطب کو خوش کرتا ہے، منافق کہہ کے پکاریں گے تو وہ آدمی منافق ہوتے ہوئے بھی برا مانے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی فطرت اپنے جوہر میں مبنی پر خیر ہے. تو جیسے ہی وہ جوہر کسی بھی وجہ سے بیدار ہوتا ہے تو یہ معرفت، یہ علم اور یہ احساس ہر آدمی کو ہو جاتا ہے کہ شر کی کوئی حقیقت نہیں اور میری فطرت شر سے تعلق نہیں رکھتی. تو اس دوران میں انہوں نے لفظ اور معنی کا مبحث اٹھایا، اور وہ کہ پچھلے شعر میں ہی گنجائش تھی کہ ہم اس کو ایک اعلیٰ فلسفیانہ درجے پہ بھی رکھ کے دیکھ سکتے تھے، لیکن انتظار تھا اس شعر کا جس سے آج ہماری یہ گفتگو شروع ہوگی. اس شعر پہ ہم کھولیں گے لفظ و معنی کے روایتی یا میٹافزیکل تصور. حرف ظرف آمد درو معنی جو آپ، کہ لفظ برتن کی طرح ہے اور معنی اس برتن میں رکھا ہوا پانی. لفظ برتن ہے اور معنی اس برتن کا پانی. اور بحر معنی عندہ ام الکتاب، اور معنی کا سرچشمہ، یہاں بحر کا مطلب ہے جس سے تمام معانی حاصل ہوتے ہیں، جو تمام معانی فراہم کرتا ہوں. یعنی اوریجن آف دی میننگ وہ ہے جس کے پاس ام الکتاب. آپ سمجھیں نا، یہ 3 سٹیپس ہیں: لفظ، معنی اور سرچشمہ معنی. یہ ایک پوری تھیوری ہے. اس کے مشکل مضامین کو نظر انداز کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ لفظوں میں آسان کر کے بیان کیا جائے.
وہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے تعلق سے 3 اسٹیجز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ 3 اسٹیجز یونیورسل ہیں، جنرل ہیں اور آنٹولوجیکل ہیں۔ مطلب ہمارا وجود بھی انہی 3 اسٹیجز پر مبنی ہے اور ہمارا کل شعور بھی انہی 3 درجات سے بنا ہے۔ تو حقیقت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے جو پہلی شرط ہے نا، جس کو پورا کیے بغیر آپ حقائق کو صحیح یا غلط ڈیفائن کرنے کا عمل شروع بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ حقیقت کو ہمیشہ اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اس سے وجود کی حقیقت بھی ثابت ہو جائے اور شعور کی حقیقت بھی ثابت ہو جائے۔ حقیقت اس امر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پہ شعور بھی ڈیفائن ہو اور وجود بھی ڈیفائن ہو۔ مولانا کی شان دیکھیے کہ انہوں نے ان دونوں اس انتہائی بڑی اور باریک ضرورت کو ایک شعر سے پورا کر دیا، اور وہ بالکل کلینکل وے میں پورا کیا۔ مولانا کی ایک خاصیت جو آپ کے تجربے میں، ہمارے تجربے میں آ چکی ہے کہ مولانا حقائق تک پہنچنے یا پہنچانے کا پورا عمل جو ہے وہ واقعاتی اور سچویشنل انداز میں کرتے ہیں، وہ عقلی، فلسفیانہ اور تشریحی انداز میں نہیں کرتے۔ مطلب وہ حقیقت کو میرے لیے قابل فہم بنانے سے دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ اس صورت نے، اس نظام صورت نے میرے سینس آف پریزنس کو مجروح کر رکھا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کا، اس کو دوبارہ اپنی اصل پہ استوار کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کی پریزنس میں خود پہنچیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ یعنی سینس آف پریزنس صورت سے کرپٹ ہو گیا ہے، حقیقت سے ریپیئر ہوگا۔ واضح ہے نا؟ تو مولانا حقیقت کو ایک پریزنشیل سچویشن بنا کر پیش کرتے ہیں، نہ کہ ایک نوشن آف ریزن یا ایک تھیم آف انٹیلیکٹ۔ واضح ہے یہ بات؟ تو یہ انتہائی قدرت کی بات ہے۔ جو شخص آپ کو ہمارے تمام قرآن پڑھے وہ حکایات پہ بہت زور اس لیے دیتے تھے کہ حکایات کی صورت میں حقیقت ایک طرف کیریکٹرائز ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم اسے سمجھنے سے زیادہ دیکھنے کا احساس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دید اور بینائی کے سب سے بڑے نقص کو، جس نے ہمارے شعور کو بھی ناقص کر رکھا ہے اور ہمارے وجود کو بھی بے اصل بنا رکھا ہے، اس نقص دید کو یہ دور کرتے ہیں مولانا ایسے لوگ، صورت پر سے آنکھوں کو ہٹا کر حقیقت پہ جمع کر۔ واضح ہے؟ تو جس آنکھ کو صورت نے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، مولانا اس آنکھ کو صورت کی قید سے نکال کر اس کی فطرت دید سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس کی فطرت دید ہے پریزنس آف دی ریئل میں رہنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 اسٹیجز ایسے بتا رہے ہیں جس سے شعور بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے، وجود بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ لفظ صورت کا اصول ہے، ٹھیک ہے؟ معنی صورت کو ٹرانسینڈ کرنا، صورت کو چھوڑے بغیر، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حرف ایک
پلین ایگزسٹنس کی علامت ہے، وجود کی ٹرمز میں کہہ رہا ہوں۔ معنی اسی باڈی آف ایگزسٹنس میں روح پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو لفظ صورت ہے، معنی اس صورت کو موجود ہونے کے قابل اور شعور میں آنے کے لائق بناتے ہیں۔ یعنی لفظ میں اگر معنی نہ ہو تو اسے لفظ کہا ہی نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ موجود ہی نہیں ہے اگر اس میں معنی نہیں، تو یہ تو ہوا وجود کا معاملہ۔ اور اگر لفظ میں معنی نہ ہو تو وہ شعور میں کنٹین نہیں ہو پائیں گے، شعور کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے، شعور میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ واضح؟ تو یہ دو طرفہ بات دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہی چیز سے شعور کو ڈیفائن کیا، اسی چیز سے وجود ڈیفائن ہوتا ہے۔ اور اس میں گر کی بات یہ ہے، اگر آپ ایک اصول یاد رکھ لیں تو یہ پورا مبحث پانی ہو جائے گا کہ انسان کی سب سے بڑی سرگرمی یہ ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اظہار کیا ہوتا ہے، ادراک کیا ہوتا ہے۔ اظہار اور ادراک یعنی ایکسپریشن اور پرسیپشن، یہ دو ایٹرنل پولز ہیں جن پر شعور کی کائنات بھی کھڑی ہوئی ہے اور وجود کی کائنات بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ موجود کون ہے؟ جو ایکسپریسڈ ہو اور پرسیو ہو۔ اور شعور کسے کہتے ہیں؟ وجود کی ایکسپریشن کو پرسیو کرنے کا نام۔ واضح ہے نا؟ تو یہ دونوں پولز شعور کی کائنات کو بھی قائم کیے ہوئے ہیں اور وجود کی کائنات کو بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ واضح؟ تو اب ان اصطلاحوں میں اگر دیکھیں تو لفظ ہے ایکسپریشن کے پول کی حرکت، معنی ہے پرسیپشن کے اینڈ کا تحرک۔ معنی پرسیپشن کا حال ہے، ایکسپریشن لفظ کی کل پونجی ہے۔ آپ سمجھیں، لفظ میں ایکسپریشن کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا اور شعور میں پرسیپشن کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا۔ یہی وجود کی تعریف ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو اور وہ کسی پر ظاہر ہو، اس کا کوئی شاہد بھی ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بہت آسان ہے بشرطے کہ تھوڑا سا مانوس ہو جائیں آپ۔ تو یہ 3 سٹیجز میں لفظ ہے، یعنی فارم۔ ٹھیک ہے؟ فارم شعور کے قیام کی بھی پہلی اینٹ ہے اور وجود کی تعمیر کا بھی پہلا پتھر ہے۔ تو پہلی کیا ہے؟ فارم، پلین فارم۔ پھر اس فارم میں روح ڈالنا، یعنی اس فارم میں معنی کا ہونا۔ اب یہ موجود ہونے کی لیاقت ہے اور شعور میں آنے کی قابلیت ہے۔ واضح؟ تیسری اسٹیج، اس کو اگر آپ لوگوں نے اگر جدید تھیوری آف پرسیپشن پڑھی ہو تو اس میں زیادہ آسان کر کے کہا جا سکتا ہے، تو لیکن وہ میں بات کر سکوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت کا پورا نظام بامانی لفظ کی طرح ہے، صورت کا پورا اسٹرکچر ایک بامانی لفظ کی طرح ہے، لیکن یہ بامانی لفظ نہ وجود کا منتہا ہے نہ شعور کی آخری حد۔ کیوں کہ یہ صورت اساس ہے، اور اگر اس پر ہم رک گئے اور اس بامانی لفظ تک اپنے وجود اور اپنے شعور کے تمام امکانات کو ہم نے ایگزاسٹ
سمجھ لیا تو ہم حقیقت کو پرسیو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ صورت معنی پیدا کر لے تو زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت کے ساتھ ایک بے نیازی پیدا کر دیتی ہے۔ واضح ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فارم آرڈر سے اوپر اٹھ کر جو لاسٹ اسٹیج آف بینگ اور لاسٹ لیول آف کانشسنس ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں بحر معنی اندہ ام الکتاب۔ ابھی کھولیں گے ام الکتاب کیا ہے، لیکن وہ جو تیسری اسٹیج ہے، یعنی بھائی اٹھ کے نہ جایا کریں، یا تو آیا نہ کریں یا جایا نہ کریں۔ تو یہ جو تیسری اسٹیج ہے، جنریٹر آف میننگ، اوریجن آف میننگ، تھوڑا سا ذرا ایک آدھ منٹ سمجھ لیں، اس میں بالکل توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ معنی پیدا کرنے بڑا خطرناک ہے، کیا اس دور میں سائنس نے سب سے بڑا کام نہیں کیا، تو اس کو ایک طرح سے ایکسپلین آؤٹ کر دیا۔ پہلی اسٹیج پلین فارم، دوسری اسٹیج کمپلیکس فارم، کمپلیکس فارم یعنی میننگ فل فارم، اور تیسری اسٹیج ہے ٹرانسینڈنس، ٹرانسینڈنس فرام فارم اور ٹرانسینڈنس فرام میننگ ان دی فارم۔ یہ جو ٹرانسینڈنٹ اسٹیج ہے، یہاں پر شعور بھی اینڈ کرتا ہے اور وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو درجہ الوہیت ہے، کہ شعور کل کی تشکیل اللہ کے علم سے ہوئی، نفس وجود کی تقویم وجود باری تعالی سے ہوئی۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، کہ اللہ کا علم نہ ہوتا تو شعور خلق نہ ہوتا، اللہ خود نہ ہوتا تو سلسلہ موجودات نہ ہوتا، اپنی حقیقت کی انڈیکیشن کے ساتھ۔ واضح یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کو جو میں کہہ رہا تھا کہ نئی تھیوری آف پرسیپشن میں ہم اس کو زیادہ شاید آسانی سے سمجھ سکیں، وہ تین اسٹیجز، تین اصطلاحات ہیں: فزیکل ریلم آف بینگ یا فزیکل لوکیشن آف کانشسنس، سائیکک ڈومین آف بینگ یا سائیکک فرنٹیئرز آف کانشسنس۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے مصرے میں یہ دونوں آ گئے۔ تیسرے میں ہے میٹا فزیکل اسٹیٹ آف بینگ which is identical with consciousness، یعنی میٹافزیکل اسٹیٹ آف بینگ، جہاں کانشسنس کو الگ سے مقرر اور متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کانشسنس اور بینگ ایک ہو جاتی ہے۔ واضح ہے نا؟ آپ سوچیں کہ لفظ میں معنی ہے، ہمارے لیے معنی کا وجود لفظ سے باہر نہیں پایا جاتا، ہمارے لیے لفظ کا تصور محال ہے معنی کے بغیر، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ لفظ اور معنی ایک چیز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ورلڈ آف فارمز ہے، جہاں ڈویژن، ڈائیورسیفیکیشن، کثرت، تصادم، انفرادیت اصل قوانین، یہاں چیزیں ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہاں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے، یہاں قانون وجود ہے جدائی، اور اوپر قانون وجود وحدت ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں قانون وجود کثرت ہے، تو لہٰذا یہاں معنی لفظ میں گتھا ہونے کے باوجود ہمیں یہ کہنے پر آمادہ نہیں کرتا کہ لفظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں. ہم ہمیشہ کہیں گے کہ لفظ لفظ ہے، معنی معنی ہے. تو یہ عالم کثرت ہے. اس سے اوپر اٹھ جائیں تو وہ عالم آتا ہے جہاں وجود اور شعور، لفظ اور معنی ایک ہی حقیقت کے دو عنوان. واضح بحر معنی ہی میں آپ سمجھ لینا، یہاں لفظ ہے ظرف معنی، یہاں صورت ہے ظرف معنی، وہاں وہی لفظ بڑا ہو کے بحر معنی بنتا ہے. یعنی بحر کہہ کے وجود کی حقیقت اور کلیت واضح کر دی، معنی کہہ کے شعور کو فائنل اور کرسٹلائز کر کے دکھا دیا، اور دونوں ایک ہی. واضح ہے نہیں بات؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اظہار اور ادراک دونوں کو اگر ٹرانسینڈ نہیں کرو گے تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو شعور اور وجود دونوں کی واحد اصل ہے. دونوں کی واحد اصل کیا ہے؟ ام الکتاب. ام الکتاب جو ہے اپنی آخری معنویت میں وہ نقطہ ہے جہاں وجود اور شعور یکجان ہے، جہاں علم ہی وجود ہے اور وجود ہی علم ہے. واضح ہے نا؟ تو جو ذات اس نقطۂ عینیت، اس اینڈ آف آئیڈینٹی کی حامل ہے، وہی ام الکتاب کی مالک ہے، وہی ام الکتاب کی مصنف ہے، وہی ام الکتاب کی محافظ ہے. واضح؟ ام کہتے ہیں راز کو، اصل کو. کتاب کہتے ہیں صورت اور حقیقت کے تعلق کے اٹل قانون کو. تو جہاں حقیقت اور صورت جس سر چشمے سے پھوٹی ہیں، وہ سر چشمہ ذات خداوندی کے تصرف میں ہے، ذات خداوندی کے تصرف میں ہے، اس کے کمال وجود کے ساتھ. ذات خداوندی کا کانٹینٹ ہے اس کے کمال علم کے ساتھ. اگلا شعر پڑھ. کہ بحر تلخ و بحر شیریں ہم حنا، درمیاں شاں برزخ لا یبغیاں. یہ پوری قرآنک سچویشن ہے، یہ پورا جیسے ترجمہ قرآن ہے کہ میٹھا اور کھارا دریا ایک دوسرے سے، یہ دونوں دریا جو تلخ ہیں اور شیریں ہیں، جن کا پانی کڑوا ہے اور جن کا پانی میٹھا ہے، یہ دو دھارے، یہ دو دریا ایک دوسرے سے جڑ کے بہ رہے ہیں، ایک دوسرے
دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو پا رہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مائع متحرک حالت میں دوسری مختلف مائع سے جڑ جائے اور اس میں ضم نہ ہو اور اس کا کوئی اثر اپنے اندر قبول نہ کرے. تو یہ عجیب بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. کہ حرف محض، لفظ محض کڑوا دریا ہے اور معنی جو ہے وہ میٹھا دریا ہے. معنی لفظ سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود لفظ کا اثر قبول نہیں کرتا، لفظ کی کڑواہٹ اپنے اندر منتقل نہیں ہونے دیتا، اور لفظ معنی سے بھرے ہونے کے باوجود معنی کی شیرینی کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. یعنی صورت حقیقت کے گلمسز کو کنٹین کرنے کے باوجود حقیقت کی نورانیت کو اپنے اندھیرے پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اور حقیقت لفظ صورت میں متحرک اور مقید ہونے کے باوجود ایک گلمس کے طور پر صورت کے اندھیرے کو اپنی روشنی پر غالب نہیں آنے دیتی. واضح؟ تو اس کو آپ تمام تضادات پر اپلائی کرتے چلے جائیں، یہ آپ کو ورکیبل لگے گا. تو اس ڈائلیکٹیکل اسکیم اور ڈائلیکٹیکل پیٹرن پہ بنے ہوئے نظام وجود اور نظام شعور دونوں میں جو چیز خیر کو شر سے ممتاز کر رہی ہے، حقیقت کو صورت سے ممتاز کر رہی ہے، اچھے کو برے سے ممتاز کر رہی ہے، ان کے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود وہ ایک آڑ ہے، ایک ایسی آڑ جو خود صورت کی قبیل سے نہیں ہے. جس قوت نے کڑوے اور میٹھے پانی کو جڑا ہوا ہونے کے باوجود الگ الگ رکھا ہوا ہے، وہ قوت پانی کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ قوت خود فارم نہیں ہے، وہ قوت اس معنی کو حاصل ہے جو لفظ سے مناسبت نہیں رکھتا بلکہ حقیقت سے نسبت رکھتا ہے. تو حقیقت کی کارفرمائی یہ ہے کہ وہ خیر اور شر کو بالکل ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود الگ رکھتی ہے. واضح؟ اس میں یار اگر پہلے کو آپ غور کرتے تو اس میں ایک سوال آنا چاہیے تھا آپ کی طرف سے کہ وہ جو بیچ میں ایک روپ ہے، ایک آڑ ہے، وہ اگر فزیکل نہیں ہے، اگر فارم سے نہیں ہے، اگر اس میننگ سے نہیں ہے جو کنٹینڈ ہے فارم میں، تو وہ کہاں سے ہے؟ وہ ہے بحر معنی کا ظہور، یعنی میٹافزیکل فورس آف بینگ کا اس آرڈر آف بینگ میں کام کرنا کیسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. سمجھ ہے نا؟ داں کہ ان ہر دو سے یک اصل رواں، کیا کہنے دیکھیے، ایک دم کوئی آرائشی لفظ نہیں ہے، کوئی زبردستی کی تفصیل نہیں ہے. ہر شعر جیسے دنیائے حقائق کا ایک بڑا حصہ کور کر لیتا ہے. دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں. تو یہ دو اصولی باتیں سمجھنے کے بعد یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب جان لو کہ کڑوا دریا ہو یا میٹھا دریا ہو، یہ صورت میں ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف ہیں. حقیقت میں یہ ایک ہی سمندر سے نکلے. آپ سمجھیں؟
حقیقت میں مظاہر خیر ہوں یا مظاہر شر ہوں، ان کی اصل ایک ہے۔ ابھی بتاتے ہیں کہ پھر یہ دو کیوں ہو گئے اگر اصل ایک ہے۔ دوبارہ یہ مطلب اس کا ظاہری وہ فوری مطلب یہ ہے کہ بحر تلخ اور بحر شیریں دونوں ایک ہی سمندر سے نکلے، اور در گزر زیں ہر تو رو تا اصل آن، تو ان دونوں سے آگے گزر جا، تو ان دونوں سے بلند ہو کر ان کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کر، تو ان دونوں میں الجھ کر حقیقت سے غفلت میں مبتلا رہنے کی بجائے ان دونوں سے بلند ہو کر حقیقت کے حضور میں پہنچنے کا سامان کر۔ اب اس میں ایک اصول بتا دیا کہ صورت سے پیدا ہونے والی ہر منزل چھوڑے جانے کے لیے ہے، اقامت کے لیے نہیں ہے۔ یہ پورا سفر نامہ صورت تمہیں کچھ منزلیں فراہم کرتا ہے، خبردار وہ منزلیں پڑاؤ کرنے کے لیے نہیں ہیں، قیام کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ انہیں فوراً چھوڑ کے آگے بڑھا جائے۔ تو جو صورت کو اپنے وجود کی ایسی قوت بنا دے کہ مجھے اس سے بلند ہونا ہے، جو صورت کو اپنے شعور کا ایسا تقاضا بنا لے کہ مجھے اسے ترک کرنا ہے، مجھے حقیقت کو اس سے آزاد حالت میں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے صورت بہرحال ایک میننگ فلنس اور ایک یوزفلنس رکھتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت کا جاہلانہ انکار کیے بغیر صورت کا ایک صاحب عزم اور صاحب عرفان آدمی کی طرح اس سے ڈیل کرو اور اس تک پہنچو ضرور، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے۔ واضح؟ یہ کتنا بیلنس رویہ آپ نے دیکھا کہ یہ انکار صورت نہیں ہے، یہ صورت پر قناعت نہ کرنا ہے، ورنہ یہ نہ کہتے کہ بحر تلخ اور بحر شیریں کی اصل ایک ہے۔ جس چیز کی کوئی اصل ہو وہ چیز لائق انکار نہیں ہوتی۔ واضح ہے نا؟ جس چیز کی اصل ثابت ہو وہ چیز لائق انکار نہیں ہوتی۔ تو اب یہ فرما یہ رہے ہیں کہ ان تجربوں کو حقیقت کے بارے میں اپنے تصورات کے بلڈنگ بلاکس نہ بناؤ، بلکہ حقیقت کو ان سے ٹرانسینڈنس کی حالت میں دیکھنے کی کوشش کرو، اور ان صورت کے ڈائلیکٹیکل پیٹرن سے بلند ہوئے بغیر حقیقت کے کرسٹلائزڈ ورژن تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ اس شعر کا مکمل مطلب ہے۔ ذر قلب و ذر نیکو در عیار، بے محق ہرگز نہ دارد اعتبار۔ یہ جیسے واقعاتی انداز میں کہ کھوٹا سونا اور کھرا سونا، ان کو تم پرکھو گے تو پتہ چلے گا نا، مطلب کوئی سونا کھوٹا ہے کوئی کھرا ہے، تو یہ علم ہمیں انہیں پرکھ کر ہی حاصل ہوگا نا۔ تو ان کے پرکھنے کے لیے اگر میرے پاس کسوٹی نہ ہو تو میں سونے کا کھوٹا پن یا کھرا پن پہچان نہیں سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسوٹی اپنے پاس رکھو تو پھر تمہیں اس سونا کیا ہے؟ سبسٹنس آف بینگ، سبسٹنس آف کانشیسنس۔ آپ سمجھئے نا کہ یہ جو سبسٹنس آف کانشیس، پرووائڈیڈ سبسٹنس آف کانشیسنس اور گیون سبسٹنس آف بینگ جو ہے، اس کو اگر تم یہ جاننا چاہو کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا، یعنی یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی، تو اس کے پہچاننے کی اس کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں
کہ تم ام الکتاب کے سلسلے سے حاصل ہونے والی کسوٹی کو اپنے پاس رکھو، تب اللہ جس کے دل میں بھی کسوٹی رکھ دیتا ہے، وہ کسوٹی جو خیر کو شر سے الگ کرے، حق کو باطل سے الگ کرے، بدصورتی کو خوبصورتی سے الگ کرے، وہ کسوٹی جو شعور کو بھی اپنی حقیقت کی طرف یکسو رکھے، جو وجود کو بھی اپنی اصلیت کی طرف متوجہ رکھے، وہ کسوٹی۔ تو وہ کسوٹی اللہ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے، مر یقین را باز داند بوز شک۔ ہم نے اوپر محک لایا نا، تو ہم نے کہا کہ آبجیکٹیفائڈ ویلیڈیٹی کے علاوہ ویلیڈیٹی کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ اب بالکل کھول کے کہہ رہے ہیں کہ وہ محک انسان نے اپنی صلاحیت یا اپنی علمیت یا اپنے تجربات سے نہیں پیدا کی۔ اگر آدمی اپنی استعداد سے صحت علم حاصل کر سکتا تو ایک ہی نظریے کے 10 اسپوکس مین 5-6 مختلف موقف نہ رکھتے۔ یعنی انسانی شعور جن چیزوں کو صحیح ماننے پر آپس میں متفق ہے، اگر آپ ذرا سا بھی تجزیہ کریں، مطلب ہم سب فرض کیا کہ خدا کو ایک مانتے ہیں، تو لیکن اگر کوئی ہمیں ایک کو انٹرویو کرے نا، تو خدا کو ایک ماننے کے اسباب اور دلائل ہم سب کے الگ الگ ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ مجھے اگر آپ کی دلیل وحدت توحید کا پتہ چل جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں اسے نہیں مانتا، مطلب توحید کو میں مانوں گا، آپ کی دلیل کو نہیں مانوں گا۔ مطلب ہم لوگوں میں اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، تو اگر ہم ویلیڈیشن آف نالج میں ایک فعال ایجنٹ کی قابلیت رکھتے تو ہم ہمارے بنیادی اعتقادات کی تفصیل اور ان کی وجوہات میں بھی اختلاف نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کسوٹی یعنی کہ علم کے صحیح ہونے اور وجود کے کمال کو جانچنے کی کسوٹی انسان نہیں بنا سکتا جب تک کہ خدا اسے نہ دے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو خدا نے یہ کسوٹی دے دی وہی ہے جو یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے، جو یقین کو شک سے ممتاز رکھ سکتا ہے، وہی ہے جو شعور کو شک کے وائرس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آپ سمجھ، ورنہ جس طرح آنکھوں کی مجبوری ہے دیکھنا، جس طرح زبان پر جبر ہے بولنا، جس طرح خون کی تقدیر ہے بہنا، آپ سمجھ، اسی طرح عقل کا نصیب ہے شک، عقل کا سب سے مستقل حال شک ہے اور عقل کا سب سے عارضی حال یقین ہے۔ عقل کبھی حالت تیقن پہ فخر نہیں کرتی، عقل ہمیشہ اپنی قوت تشکیک پر اکڑتی ہے۔ کبھی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، عقل کی اصل طاقت انکار اور تشکیک ہے، عقل کی اصل رغبت رد کرنے میں اور شک کرنے میں۔ عقل کی سب سے بڑی آفت، عقل کے لیے سب سے ناگوار چیز کسی کو مان لینا ہے، اور عقل کے لیے سب سے فرحت بخش چیز ہے یقینی باتوں میں شک پیدا کرنا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عقل وغیرہ سے کوئی شعور نہیں حاصل ہوتا، یہ اس کسوٹی سے حاصل ہوتا ہے جس کسوٹی پر وجود اخلاقی تکمیل اختیار کرتا ہے اور علم تیقن سے سرفراز ہوتا ہے۔ علم کا مطلب ہے یقین، یقین عقل کو ناگوار ہے تو وہ پیدا کیسے کرے گی؟ آپ سمجھے؟ یہ ایک بات اوپر رہی تھی، وہ آپ نے کہا تھا نیچے پانی اور ہاں، یقین اور شک۔
اس کو جو بھی متضاد پیراڈاکسیکل جتنی بھی سچویشن ہیں تصورات میں یا ہسٹری میں، ان کو آپ بحر تلخ اور بحر شیریں میں بانٹ کے دیکھ لیں، وہ اس مصرعے میں سمائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا آپ بتائیں گے کہ یہ علیحدہ کیوں ہے؟ جب یہ کی اصل ایک ہے تو یہ علیحدہ کیوں ہے؟ ہاں فارملائزیشن کی وجہ سے علیحدہ، فارملائزیشن چیزوں کو وصف کی بنیاد پر علیحدہ کر دیتی ہے، اصلیت کی بنیاد پر ان کی وحدت کو ڈھانپ دیتی ہے۔ آج بڑا دیکھا نا یہ سوال ہے، اس سے خوشی ملتی ہے۔ آج میری درخواست ہے کہ یہاں روک دیتے ہیں، کیونکہ جو اگلا شعر آ رہا ہے اس میں تفصیل ہے، تو یا اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں، اگلے شعر پہ ختم کر دیتے ہیں، وہاں بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگلی نشست میں ہم پھر اس اگلے شعر کو عنوان بنا کر آگے بڑھیں گے۔ تو اب یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تمیز رکھتا ہے انسان کے باطن میں، جس کے فیضان سے وہ حق و باطل اور خیر و شر وغیرہ میں تمیز کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ شعور کا مستقبل اور وجود کی عاقبت، یہ وہ دو مسائل ہیں جو وحی کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے یعنی کمال کی ہر قسم انسان اپنی استعداد سے پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے شعور اور وجود دونوں کی تکمیل کے لیے خدائی کمک اور رہنمائی کا مستقلاً محتاج ہے۔ یہ ہے پورا دل۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دل جس میں خدا نے یہ کسوٹی رکھ دی ہے، یعنی آتھینٹک بینگنیس اور ویلڈ نوئنگنیس، یہ ہے وہ کسوٹی۔ تو اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قلب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انچ گفت استفتی قلبک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ سے دانت کے پر ہو دس وفا۔ وہ اب یاد کرو، میری اس بات کو سن لیا نا، اب میری اس بات کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کو یاد کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے قلب سے پوچھو، جب کہیں شک ہو جائے، جب کسی بات میں شبہ ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو ایسے شبہ کے موقع پر اپنے دل سے پوچھ لو، یہ انشاءاللہ غلط فتویٰ نہیں دے گا۔ کیوں کہ دل فطرت کے مبنی پر خیر ہونے کی سب سے فعال علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دل سے پوچھ لو جس دل میں اللہ نے وہ کسوٹی رکھ رکھی ہے نا، اس دل سے بڑا مفتی کہیں اور موجود نہیں ہے، اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں شک سے یقین پہ میں لے آئے گا۔ وہ کیونکہ حدیث کا مفہوم یہ کہ جہاں شبہ ہو تو اس وقت اپنے دل سے پوچھ لو، دل تمہیں بتا دے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کر لو یا نہ کرو۔ تو وہ دل کون سا ہے؟ وہ دل وہ ہے جس میں اللہ نے فرقانی کسوٹی رکھ دی ہے، اس سے پوچھ لو۔ تو یہ وہ آدمی سمجھ سکتا ہے، اس قلب کا حامل وہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مخاطب وہ ہو سکتا ہے جو وفاداری سے بھرا ہوا ہو۔ دل کا سب سے بڑا حال وفاداری ہے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ کہ محبت میں زوال نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں محبت میں ناہمواری نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ تو یہ وہی جان سکتا ہے، یہ دل اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو وفادار ہو۔
اس کے تمام احوال مستقل ہیں۔ یہ ہے جناب، اب اگلی مرتبہ ہم آگے سے شروع کریں گے، اور یہ ذرا خیال رہے کہ آج جو ہم فرہنگ بنا کے لائے ہیں وہ اس حکایت کے آخر تک ہے، تو اگلی مرتبہ وہ فرہنگ ساتھ رکھیں۔